الحمدللہ رب العالمین ان اللہ علی کل شیء قدیر والصلاۃ والسلام علی سیدنا وسندنا وشیخنا ومعیننا ومغیثنا وغوثنا وغیاثنا وقطبنا وشفیعنا وکریمنا ورحیمنا یوم الارض الی اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ثقلین نبی الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین وعلى آلہ وصحبہ وأہل بیتہ حمدا کثیرا کثیرا وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم. نبی اور آل نبی پر باواد بلند درود و سلام پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک الحی القیوم. حیدریم قلندرم مصدم حیدریم قلندرم مصدم بندے مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام زندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی سب سے افضل کتاب اور سب سے محفوظ کتاب قرآن میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے جس وقت لوگوں نے نہ جانے کتنے معبودوں کی پوجا کو اپنا دین سمجھ لیا اور کتنے معبودان باطل کی عبادت کو اپنا مذہب سمجھ لیا، نہ جانے کتنے جھوٹے خداؤں کو اپنا خالق سمجھ لیا اور نہ جانے کتنے بے کسوں کو اپنا رزاق سمجھ لیا. اے میرے حبیب جس وقت لوگ اپنے دین پر ناز کر رہے ہیں اور اپنے دین پر فخر کر رہے ہیں، آپ ان کے ناز، ان کے فخر اور ان کے ان جھوٹے خداؤں کے بارے میں انہیں بتا دیجئے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اگر یہ خود کسی بھی دین کہیں اور کسی بھی خدا مانے، کسی بھی رسول مان لے یا کسی بھی اپنا معبود مان لے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی دین سب سے زیادہ محبوب ہے تو دین اسلام. فیصلہ ہو گیا کہ اب کسی کا دین اس کا تو محبوب ہو سکتا ہے مگر خدا کا محبوب نہیں ہے، کسی کا مذہب اس کا تو محبوب ہو سکتا ہے، لوگوں کا ہو سکتا ہے مگر خدا کا نہیں ہے. وحدہ لا شریک احکم الحاکمین، پروردگار کے نزدیک اگر کوئی دین سب سے زیادہ محبوب ہے تو وہ اسلام ہے. اسلام یہ اتنا مقدس مذہب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مذہب کو بے شمار نعمتیں اور برکتوں سے نوازا ہے. قرآن کہتا ہے تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کے بعد دوسرے رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا. یہ انبیاء کا سلسلہ زمین پہ چلتا رہا
تو جناب آدم سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس زمین پہ تشریف لائے۔ ان نبیوں میں جو رسول ہوتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں کتاب دیتا تھا۔ ہر نبی پہ کتاب نازل نہیں ہوتی تھی، یاد رکھیے گا، اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے، مگر ہر رسول نبی ضرور ہوگا۔ ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا ہے، مگر ہر رسول نبی ضرور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، اور ان تمام کتابوں میں 4 بڑی مشہور کتاب توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ اور جب قرآن کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے شک کو بھی دور کر دیا، کیونکہ توریت کے بدلتے ہوئے منظروں کو انسان زمین پہ دیکھ چکا تھا، زبور کو اس کے ماننے والوں نے بدل دیا تھا، انسان دیکھ چکا تھا، انجیل جیسی نازل ہوئی تھی ویسے زمین پہ محفوظ نہیں تھی، انسان دیکھ چکا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے جس انسان کے سامنے اتنی مثالیں موجود ہوں کہ آسمانی کتابیں زمین پہ بدل دی گئیں، اس انسان کے لیے بہت جلدی یقین کرنا مشکل ہو جائے گا کہ اب کوئی اور کتاب بدلی نہیں جائے گی۔ انسان اس سے پہلے اپنے ذہن میں شک پیدا کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے لیے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے لوگوں، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ توریت کی طرح یہ بھی بدل جائے گا، زبور و انجیل کی طرح یہ بھی بدل جائے گا، تو سن لو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ وہ توریت ہے، وہ زبور ہے، وہ انجیل ہے، وہ اور نبی و رسول پہ نازل ہوئی ہے، مگر قرآن میں جس نبی پہ نازل کر رہا ہوں یہ میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، ان کے بعد رسالت کا دروازہ بند ہے، ان کے بعد انبیاء اور رسول کے آنے کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اے لوگوں، اسے توریت کی طرح، زبور انجیل کی طرح مت سمجھنا، بلکہ قرآن ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے لوگوں، اس ذکر کو ہم نازل کرنے والے ہیں، اس قرآن کو ہم نازل کر رہے ہیں، اس قرآن کا نزول ہم کر رہے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور یہ سن لو کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم خود لے رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم خود لے رہے ہیں۔ توریت نازل تو اللہ نے کی تھی، مگر حفاظت کی ذمہ داری نہیں کی۔ زبور انجیل نازل تو کی تھی، حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، مگر جب قرآن کی بات آئی تو اللہ کہہ رہا ہے لوگوں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری تمہارا رب لے رہا ہے۔ اب اسے کوئی اس لیے نہیں بدل سکتا ہے کیونکہ یہ قرآن ہے، اس کا نازل کرنے والا رب ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لینے والا وہ خود ہے۔ وہ قرآن کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہاں پہ رکیے اور سوچئے کہ آخر اتنے مذہب زمین پر تھے، اتنے دین زمین پر تھے، اللہ کو اسلام ہی اتنا پسند کیوں آیا؟ بہت سے مذہب اللہ پسند کر سکتا تھا اور یہ کہہ سکتا تھا ان سارے مذہبوں میں مجھے اسلام زیادہ پسند ہے، اللہ نے کسی کا ذکر نہیں کیا، صرف اللہ اسلام کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ مذہب اللہ کا چہیتا مذہب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اب تاریخ کے اندر اوراق کو پلٹیں گے تو اس کی ایک وجہ نہیں، اس کی بہت سی وجہ نکلیں، جن وجہوں کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کے ہر مذہب میں اسلام پسند ہے۔ اس لیے اسلام وہ مقدس مذہب ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یاد رکھیں، اسلام وہ مقدس مذہب ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس مذہب کے شجر کو، جس مذہب کے پیڑ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے شجر کو پانی کی صورت میں اپنے اولادوں کا خون دیا ہے، اپنے اہل بیت کا خون دیا ہے، اپنے اولادوں کی قربانیاں رسول کائنات نے کی ہیں۔
اور یہ سبھی ساری قربانیاں مل کر جب اسلام کی تحفظ ہوتی ہے تو قرآن کی اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جب تم حسین ابن علی کی قربانی دیکھو، جب علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم علیہ السلام کی شجاعتیں دیکھو، یہ اسلام کوئی آسان مذہب نہیں ہے، یہ اسلام کوئی یوں ہی اور مذہبوں کے جیسا نہیں ہے۔ اس اسلام کے نگینہ، اس اسلام کے اندر ہیرو اور موتی کی صورت میں علی مرتضیٰ کی ذات موجود ہے، حسن مجتبیٰ کی ذات موجود ہے، حسین شہید کربلا کی ذات موجود ہے، عباس علمبردار کی ذات موجود ہے، امام قاسم کی ذات موجود ہے۔ ان تمام نفوس قدسیہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسلام کو مزین فرما دیا تو زمانے نے یہ کہا کہ ہاں جو مذہب اسلام میں جو مثالیں مل رہی ہیں وہ اور کسی اور مذہب میں نہیں مل رہی ہیں۔ حسین کے جیسا پوری دنیا میں کوئی دوسرا موجود نہیں، علی مرتضیٰ کے جیسا دنیا میں کوئی موجود نہیں، امام حسن مجتبیٰ کے جیسا پوری دنیا میں کوئی موجود نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسلام کو پسند کرنے کی دلیل جو بنائی وہ اپنے نبی کے اہل بیت کو بنایا کہ میرے نبی کے اہل بیت کو دیکھو، ان کو دیکھو تو پتہ چل جائے گا کہ تمہارے رب نے اسلام کو اتنا کیوں پسند کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں جس وقت لوگ اپنے علم کے چرچے کر رہے تھے، جس وقت لوگ اپنے علم کا لوہا منوا رہے تھے، جس وقت لوگ اپنے علم اور فصاحت و بلاغت کا ناز کر رہے تھے، اس وقت کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کر علی مرتضیٰ کہہ رہے تھے اے لوگوں میری دو تمنائیں ایسی ہیں جو میری کبھی پوری نہیں۔ جس وقت علم و حکمت کے لوگ اپنے چرچے کر رہے تھے اور لوہا منوا رہے تھے، اس وقت علی مرتضیٰ کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے اے لوگوں علی کی دو خواہشیں ہیں، دو تمنائیں ہیں جو کبھی پوری نہیں ہوئی۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین وہ کیسی تمنا ہے، وہ کیسی آرزو ہے؟ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کے صدقے میں جتنا مجھے علم عطا فرمایا، میرے علم کے مطابق کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا ہے جس نے کبھی میرے علم کے مطابق مجھے سوال پوچھا ہو۔ جتنا علم اللہ نے مجھے دیا ہے میرے علم کے مطابق کوئی سوال کرنے والا پیدا نہیں ہوا۔ علی مرتضیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا مولا وہ دوسری خواہش کون سی ہے جو آپ کی ادھوری ہے، علی مرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جتنا بڑا سخی ہوں میری سخاوت کے مطابق کبھی کسی نے اسے بھیک نہیں مانگی۔ سوچئے علی مرتضیٰ کتنے سخی ہیں، فرماتے ہیں کہ میری سخاوت کے مطابق کبھی کسی نے مجھ سے سوال نہیں کرا، جیسی میری سخاوت ہے، جیسی میری فراغ دستی ہے، اس فراغ دستی کے مطابق کبھی کسی نے مجھ سے سوال نہیں کرا۔ آپ جانتے ہیں توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، ان تمام آسمانی کتابوں میں جہاں رسول کائنات کا ذکر موجود ہے وہیں علی مرتضیٰ کا بھی ذکر موجود ہے۔ جی علی مرتضیٰ کا بھی ذکر موجود ہے۔ علی مرتضیٰ کا ذکر اس لیے موجود ہے کہ علی مرتضیٰ اس رسول کے وسیع ہیں جن کو اللہ اپنا حبیب کہا ہے۔ علی مرتضیٰ کے لیے اگر کوئی وسیع رسول کہہ رہا ہے تو یہ عقیدہ درست ہے، اگر کوئی علی ولی اللہ کہہ رہا ہے تو یہ عقیدہ قرآن کے مطابق ہے۔ علی ولی اللہ کہنا یہ کسی خاص کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ علی اللہ کے ولی ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں علی مرتضیٰ۔ تو تمام آسمانی کتابوں میں جہاں رسول اللہ کا ذکر موجود ہے وہیں علی مرتضیٰ کا بھی ذکر موجود ہے اور ان کے اہل بیت کا بھی ذکر موجود ہے۔ جی ہاں، اب ہو سکتا ہے کہ اب کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں ہے کہ اہل بیت کا ذکر کیسے موجود ہے، تو آئیے دیکھیے اس کی گواہی ایک اس پادری سے لے لیتے ہیں جو مسلمان نہیں، اپنی کتابوں کا عالم ہے۔ آپ جانتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کو قبول فرمایا اور حضور مباہلے کے لیے نجران کے عیسائیوں سے مباہلے کے لیے رسول اللہ تشریف لے گئے،
تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباہلے کو قبول فرمایا اور مباہلے کے لیے تشریف لے گئے تو جانتے ہو اس قوم کے بڑے عالم نے کیا کہا تھا؟ اس قوم کے عالم نے اپنے لوگوں سے پوچھا یہ جو آ رہے ہیں یہ کون ہیں؟ ان کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ کون ہیں؟ ان کے بیچ میں جو ایک پردہ نشین خواتین ہے وہ کون ہے؟ اور ان کے پیچھے جو چل رہے ہیں وہ کون ہیں؟ تو کہا لوگوں نے بتایا یہ جو آگے چل رہے ہیں یہی محمد رسول اللہ ہیں۔ یہ جن دو بچوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں یہ وہی بچے ہیں جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹوں کو لے کر کے آؤ، یہ رسول اللہ کے بیٹے حسن و حسین ہیں۔ جو ان کے بیچ میں چل رہی ہے یہ ان کی بیٹی فاطمۃ الزہرا ہیں، اور جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں یہ ان کے داماد اور ان کا نفس علی مرتضیٰ ہے۔ جانتے ہو اس مذہب کے بڑے عالم نے کیا کہا تھا؟ اے لوگو، اگر تم دنیا سے اپنی تاریخ کو مٹانا چاہتے ہو تو ان سے مقابلہ کرو۔ اگر جس نے ان سے مقابلہ کرا اس کی مذہبی تاریخ پوری دنیا سے مٹ جائے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میری کتابیں کہہ رہی ہیں، یہ وہ کتابیں کہہ رہی ہیں جس کو ہم مانتے ہیں۔ تو اہل بیت علیہم السلام کا ذکر قرآن کے علاوہ تمام کتابوں میں موجود ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت یہ وہ مقدس ذاتیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے میرے حبیب آپ کا رب یہ چاہتا ہے کہ ہر رجس سے، ہر عیب سے، ہر برائی سے آپ کے اہل بیت کو پاک کر دیا جائے۔ اہل بیت مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عیب اور رجس سے پاک فرما دیا، کیونکہ یہی اہل بیت مصطفیٰ ہیں جو اللہ کے دین اسلام جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اس کی دلیل بننے والے ہیں۔ یہی علی مرتضیٰ ہیں جن کی اولادیں اللہ کے دین کے حجت بنیں گی۔ یہی فاطمۃ الزہرا ہیں جن کے شہزادے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے حجت بنیں گے۔ تاریخ اٹھائیے اور دیکھیے، پتہ یہ چلے گا کہ علی مرتضیٰ شیر خدا مولا کائنات فاتح خیبر مولا علی علیہ السلام یہ اللہ کے دین کے حجت ایسے بنے کہ جب علی مرتضیٰ کو اسد اللہ کہا جا رہا تھا کہ علی جو ہے وہ اللہ کے شیر ہے، علی اللہ کے شیر ہے، تو اس سے پہلے کہ کوئی علی کے اللہ کے شیر ہونے پر شک کرتا، علی مرتضیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے علی یہ لو علم لو، خیبر کے قلعے کی طرف جاؤ، باب خیبر کو اکھاڑو، علم کو لہراؤ، خیبر کو فتح کرو۔ جنگ خیبر میں علی مرتضیٰ گئے، علم مصطفیٰ جو تھا وہ ہاتھ میں لے کر کے گئے، خیبر کے قلعے کو علی مرتضیٰ نے فتح کرا۔ علی مرتضیٰ جب خیبر کی جنگ علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خیبر کی جنگ چل ہی رہی تھی، اور خیبر کی جنگ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کے صدقے میں اسلام میں صحابہ کرام کو یہ شرف دے دیا، اسلام کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف بخش دیا کہ خیبر کی جنگ فتح ہو گئی۔ اب بات یہ تھی کون ہے جو خیبر کے قلعے کے دروازے کو کھولے؟ 40 صحابہ کرام مل کر کے خیبر کے قلعے کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، ہلا نہیں پا رہے تھے۔ پھر اور بڑھے، نہیں ہلا، اور بڑھے، نہیں ہلا۔ سارے صحابہ نے بیک زبان ہو کر کے کہا علی مرتضیٰ کو بلاؤ، علی مرتضیٰ کو بلاؤ۔ علی مرتضیٰ جو بخار کی شدت میں ہے اور جن کی آنکھوں میں کچھ بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے آنسو گر رہے ہیں، علی مرتضیٰ کو بلاؤ۔ حضرت مولا مرتضیٰ تشریف لاتے ہیں اور وہ رسول اللہ کا دیا ہوا علم ہاتھ میں ہے۔ علی مرتضیٰ ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو پکڑتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں، اور علی مرتضیٰ پھاڑتے ہیں اور دور پھینک دیتے ہیں۔ اب آپ سمجھیے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا شیر کہا، اس اسلام جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب مذہب، اور اس رب نے جسے اپنا شیر کہا اس کی حجت یوں قائم کری کہ باب خیبر کو علی مرتضیٰ اکھاڑ رہے ہیں اور صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ علی مرتضیٰ جس خیبر کے قلعے کو دروازے کو اکھاڑ رہے ہیں، جس صحابہ کرام نے مل کر اس دروازے کو ہلا بھی نہ پائے، علی مرتضیٰ درنا اکھاڑ۔ تو صحابہ کی ضرورت کا نام ہے علی مرتضیٰ، یہ یاد رکھیے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، داماد پیغمبر، داماد پیغمبر
زہرا کا شوہر حسنین کا بابا حسنین کا بابا خیبر کا مولا خیبر کا مولا مسجد کا ممبر مسجد کا ممبر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری ہر صحابی کی ضرورت کا نام ہے علی مرتضیٰ کوئی آپ سے پوچھے صحابہ اہل بیت میں فرق کیا ہے تو بتا دیجئے گا اہل بیت وہ ہیں جو ہر صحابی کی مراد ہے سبحان اللہ بے شک بے شک اہل بیت وہ ہیں جو ہر صحابی کی ضرورت ہے اہل بیت وہ ہیں جو ہر صحابی کی نجات کی ضمانت ہے سبحان اللہ اہل بیت وہ ہیں جو ہر صحابی کی دنیا کی بھی ضرورت ہے اور آخرت کی بھی ضرورت ہے یہ سب سے بڑا فرق ہے اہل بیت اور صحابہ اہل بیت وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں صحابہ وہ ہیں جو حضور کے در والے ہیں بے شک صحابہ وہ ہیں جو حضور کے شانہ بشانہ ملا کے چلے اہل بیت وہ ہیں جو رسول اللہ کے شانوں پہ بیٹھ کے چلے سبحان اللہ صحابہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے صحابہ وہ ہیں جو رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے تو عرض کرے فدا کا امی وابی یا رسول اللہ میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں اور اہل بیت وہ ہیں جو فاطمہ الزہرا وہ ہیں جن سے رسول اللہ خود کہے فاطمہ فدا کا امی وابی اے فاطمہ تم پر میرے ماں باپ قربان جائیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری عظمت اہل بیت عظمت اہل بیت اہل بیت پھر رسول اپنے ماں باپ قربان کرے سوچئے آپ وہ رسول جن پہ حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت طلحہ سعد بن وقاص ابو ہریرہ یہ تمام صحابہ رسول جس رسول کے اوپر اپنے ماں باپ قربان کر رہے ہیں وہ رسول اہل بیت سے کہہ رہے ہیں فاطمہ آپ پر میرے ماں باپ قربان آپ تو سمجھیں کہ اہل بیت وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے اہل بیت مصطفیٰ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا نبی سے کہہ دیجیے کہ اگر یہ اجر رسالت کے صورت میں آپ کچھ پیش ہی کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے اہل بیت سے موجود ہے آپ جانتے ہیں اہل بیت اور ان کا گھر صرف اہل بیت ہی نہیں بلکہ ان کا گھر بھی بے مثال ہے جس گھر میں اہل بیت رہتے ہیں وہ بھی بے مثال ہے رسول جنگ کے میدان میں وحی نازل ہو رہی ہے رسول مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے نماز پڑھا رہے ہیں اللہ کی طرف سے قرآن کی آیت نازل ہو گئی رسول صحابہ کے گھر میں بیٹھے قرآن کی آیت نازل ہو رہی جبریل امین آ جاتے تھے جبریل امین نماز کی حالت میں وحی لے کر کے آ جائیں صحابیوں کے گھر میں نبی بیٹھے ہوں وحی لے کر کے آئے جنگ کے میدان میں نبی ہوں تو جبریل وحی لے کر کے آئے جبریل کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے جبریل یہ پوچھیں کہ فلاں کے گھر میں ہے تو فلاں سے اجازت لے اور ان کے دسترخوان پہ مہمان ہے تو ان سے اجازت لے نہیں جبریل امین کو اللہ کی آیتیں رسول اللہ تک پہنچانے کے لیے کسی کے اجازت کی ضرورت نہیں ہے وہ جبریل جو جنگ کے میدان میں آیتیں لے کر کے آ جائے وہ جبریل جو حالت نماز میں قرآن کی وحی لے کر کے آ جائے وہ جبریل جو رسول اللہ بستر عائشہ میں ہو تو وحی لے کر کے آ جائے رسول اللہ اپنے گھر میں ہو تو وحی لے کر کے آ جائے مگر وہی جبریل جب رسول اللہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں ہوتے ہیں تو دروازے پہ جبریل کھڑے ہوئے ہیں اندر آنے کی ہمت نہیں ہے دروازہ کھٹکا رسول اللہ نے پوچھا کون عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جبریل جبریل بتاؤ یا رسول اللہ قرآن لے کر کے آئے ہیں یا رسول اللہ اپنی شہزادی فاطمہ سے اجازت دلا دیجئے کیا یہ اجازت دیتی ہے کہ ان کے گھر میں آیا جائے تو جبریل وہ ہے جو اہل بیت کے گھر میں آئے تو اجازت لے کر کے آئے اور جبریل اگر کسی کے گھر جائے تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اہل بیت کا گھر وہ ہے جس گھر میں جبریل بھی آتے ہیں تو اجازت لے کر آئے یہ خاندان ہے وہ عظمت لیے ہوئے ہر فرد ہے رسول کی سیرت لیے ہوئے اور یہ خاندان ہے وہ فضیلت لیے ہوئے جبریل آتے ہیں یہاں حاجت لیے ہوئے جبریل آتے ہیں یہاں حاجت لیے ہوئے جبریل آتے ہیں یہاں حاجت لیے ہوئے
जिब्रील अमीन है, दरवाजे फातिमा पे खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कब शहजादी गोरेन इजाजत दे तो अंदर जाए। जिब्रील आप तो किसी का लिहाज नहीं करते। जिब्रील आपने तो जंग के मैदान में रसूल है तो कुरान पहुंचा दिया, रसूलुल्लाह नमाज में है तो कुरान पहुंचा दिया, रसूलुल्लाह बिस्तर आयशा पे है तो कुरान पहुंचा दिया, नमाज के आलम में रसूलुल्लाह मस्जिद नबी में खड़े तो कुरान पहुंचा गया है। जिब्रील आज ये रियायतें क्यों? जिब्रील अमीन भी जवाब देंगे तुम्हें नहीं पता, वो नमाज है, वो सहाबा का घर है, वो हुजरे आयशा है, मगर ये फातिमा तो ज़हरा की चौखट है, ये वो चौखट है, ये सलामत है तो सब सलामत है, ये वो चौखट है जिधर का सदका पूरा इस्लाम है और जिधर का सदका सब खा रहे हैं। ये वो चौखट है जिस चौखट के अंदर अगर बेइजाजत दाखिल हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब का सबब बनेगा और अल्लाह तबारक व तआला की ताक़त के नाज़िल होने का सबब बनेगा। इसलिए जिब्रील दरबारे फातिमा में आ रहे हैं तो दरवाजे पे खड़े हैं, इजाजत तलब कर रहे हैं, शहजादी इजाजत देती है तो जिब्रील अमीन अंदर आएगा। तो सिर्फ अहले बैत नहीं बल्कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का वो घर भी बेमिसाल है जिस घर में अहले बैत रहते हैं। और आगे चलिए देखिए फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, ये वो है जिनका लिबास भी बेमिसाल। एक बार ऐसा हुआ कि हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मेहमान भेजे उनके घर। मस्जिद नबी शरीफ में हुजूर बैठे हुए थे, कुछ मेहमान आ गए तो कहा ऐ अल्लाह के नबी हम भूखे, हम खाना खाना चाहते हैं। रसूलुल्लाह कई दिन से भूखे थे, रसूलुल्लाह को मालूम था कि मेरी बेटी फातिमा के घर भी फाका हो रहा है, अली मुर्तजा भी फाके थे, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बेटी पर एतमाद तो देखो, अपनी बेटी पे भरोसा तो देखो। रसूलुल्लाह एक सहाबी से कहते हैं इसको लो और मेरी बेटी फातिमा के घर चले जाओ, और कह देना कि उसके बाबा ने मेहमानों को भेजा खाना खिलाने। हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा के घर वो मेहमान पहुंचे, रसूलुल्लाह ने भेजे। हज़रत बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में उस वक्त खाने के लिए कोई अनाज मौजूद नहीं। हज़रत फातिमा ज़हरा अपनी एक चादर इमाम हसन को देती और देने के बाद हज़रत इमाम हसन से फरमाती हैं बेटा फला फला की दुकान पे जाओ जो कपड़ों का ताजिर है, उसको ये चादर देना और उससे कहना अगर इसके एवज में कुछ आटा या जौ दे दे तो ले लेना, ना दे तो पैसे दे के आटा कहीं और से ले लेना, और ये लेके उसके पास। हज़रत बीवी फातिमा ज़हरा ने जिसके पास चादर भेजी थी वो तौरेत का बहुत बड़ा आलिम। जैसे ही वो चादर हज़रत इमाम हसन लेकर के पास पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद कहते हैं कि दे दो और इसके जो भी रकम बनती है उस कपड़े की वो रकम हमें दे दो, और या तो हमें उसके बदले में अनाज दे दो या रकम दे दो। वो शख्स इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बढ़े हुए हाथों की तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाता। इमाम हसन हाथ बढ़ाए हुए के लिए वो हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे, कह रहे एक मिनट रुकिए, आप इसे खोल सकते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने खोल के दिखाया। जैसे ही उस शख्स ने उस चादर को देखा और अंदर गया और तौरेत को खोलता है, तौरेत खोलने के बाद बाहर वापस आता है, कहता है जो चाहिए वो ले लीजिए मगर इस चादर की कीमत हम मुकर्रर नहीं कर सकते। जो चाहते हैं ले लीजिए, इस चादर की कीमत को मुकर्रर नहीं कर सकते। इमाम हसन फरमाते हैं कि मेरी वालिदा ने तो कहा था चादर की एवज में कीमत देना, हम यूं किसी से हम आले मोहम्मद है यूं किसी से नहीं लिया। हज़रत इमाम हसन ने लेने से इनकार कर दिया। वो शख्स बज़िद हो गया इमाम हसन अलैहिस्सलाम से, आप जो चाहते हैं ले लीजिए, इस चादर की कीमत हम मुकर्रर नहीं कर सकते। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया आखिर ऐसा क्या है, वजह क्या है कि तुम चादर लेने से इनकार कर रहे हो। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम से वो तौरेत का आलिम कहता है ऐ बेटे हसन ये जरूर आपकी माँ फातिमा ज़हरा की चादर है। इमाम हसन फरमाते हैं हाँ। तो कहता है उस रब की कसम जिसने हमारे नबी को पैदा किया है, हमारी किताब ये बता रही है कि अगर क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इस फातिमा ज़हरा के पर्दे का सदका बांट दे
तो बड़े बड़े जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल देगा, और उनकी चादर का सदका कर दे तो बड़े बड़े मुजरिम बख्श दिए जाएंगे। जिनकी चादर से मुजरिम बख्शे जाए उसकी कीमत में मुकर्रर करो, ये मेरी हैसियत से बात है। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम इससे पहले कुछ कहते वो कहता हाथ आगे बढ़ाइए शहजादे रसूल, हम अपने साबिका दीन से रुजू करते हैं और आपके हाथ पे हाथ रखकर आपकी वालिदा की चादर मुबारक की बरकतों से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद